प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी हम बात कर लेते हैं परफेक्ट मैच के बारे में। परफेक्ट मैच एक जोड़े के अंदर वो होता है जहां पर दो अफराद के दरमियान सिर्फ ये शादी वाला बंधन या एक रिश्ते में मुंसलिक हो जाना बन जाना नहीं होता है, बल्कि इसमें एक दूसरे का एहसास होता है, समझ होती है, एहतराम होता है, बाहमी रजामंदी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो ही दो अफराद शादी के बंधन में जो बन जाते हैं वो एक अच्छी और भरपूर लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसके लिए परफेक्ट मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि जोड़े आसमानों में बनते हैं, हकीकत भी है, लेकिन मुक़द्दर और नसीब जहाँ पर लिख दिया जाता है, आपका बेटियाँ जो हैं ज़ाहिर है उनकी मिट्टी जहाँ पे लिखी होती है उन्होंने वहीं पर जाना होता है। तो इसके बावजूद बहुत सोच समझ कर कोशिश की जाती है, वालिदैन भी कोशिश करते हैं, अपनी भी इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत जो बंधन है इसको सोच समझ कर बांधा जाए ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसकून, इज़्ज़त, एहतराम के साथ गुजर सके। तो इसके लिए एक परफेक्ट जो मैच मेकर होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। आजकल आपको पता ही है मैच मेकर जो हैं वैसे तो हर जगह पे मैरिज ब्यूरोज़ आपको नज़र आएंगे, ऑनलाइन भी ये काम बहुत ज़्यादा हो चुका है और शादियां करवाई जाती हैं। लेकिन एक अच्छा एक परफेक्ट जो मैच मेकर होता है और एक कामयाब सक्सेसफुल जो शादियां करवाने वाला जो बंदा या बंदी होता है उसको क्रेडिट जाता है उसके बिहाफ पर ये चीज़ होना कि वाकई वो एक सक्सेसफुल काम कर रही हैं, उन्होंने जितनी भी शादियां करवाई हैं वो खैर आफियत के साथ जारी हो सारी हैं। तो ये सब अगर किसी की शादी करवानी हो तो कौन सी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परफेक्ट मैच मेकर अच्छा होना बहुत ज़्यादा कितना मतलब ज़रूरी है, इस सब पे हम बात करेंगे आज। इसीलिए हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है जी मारूफ मैच मेकर मिसिस खावर साहिबा आज हमारे साथ हैं। मिसिस खावर कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, आप खुद बहुत प्यारी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मिसिस खावर जब भी आती है ना हमारे ऑफिस में मेकअप रूम से हम शुरू होते हैं, है ना, इनकी ज्वेलरी, इनके इयर रिंग्स, इनके वो जो चांदी के बटन होते हैं वो हम पूछ रहे होते फिर हमें बताती है मेरी नानी माँ की है, ये मेरी माँ की है, ये कितना अच्छा लगता है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मिसिस खावर आजकल रिश्ते करवाने में क्या हर्डल्स हैं, क्या लोगों के मुतालिबात हैं, क्या कहते हैं लोग? जी जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग भी कुछ समझदार हो गए हैं। मैं तो सबसे पहले एक बात करूँगी, माँओं से शुरू करूँगी कि लड़की की ग्रूमिंग अगर अच्छी हो ना तो फिर माशाल्लाह लड़की की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरती है और माँ बाप भी बड़ा खुश होते हैं। हाँ। अब ग्रूमिंग का ये है कि प्लीज़ बाद माएँ होती है बड़ी नादान माएँ होती हैं, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ अपनी बहनों को कि आपकी लड़की की आप कैसे ग्रूमिंग करेंगे, ऐसे करेंगे कि अगर आपकी बेटी है तो अपनी बेटी को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जैसे जैसे वो बड़ी होती जाए, यानी उसका आप वैसे अच्छा खिलाएं पिलाएं और उसकी लाड लडाएं उसको, मगर जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये होता है कि वो घर के हर मामले का फ़ैसला वो करेगी जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाती है। तो ये माएँ उनको ये बात कहती कि ना नहीं, यानी बाज़ दफ़ा होता है कि माएँ उनसे पूछ के लड़कियों से पूछ के जो लड़कियां कहती हैं वो वही करती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें वो कहें कि अच्छा, जैसे माएँ पूछती हैं कि अच्छा बताओ मैं चाची के घर चली जाऊं, तो कहेगी ना जाना, या फ़लाँ के घर चली जाऊं, या मैं क्या करूं। हर चीज़ में फ़ैसला जो है ना वो लड़की ना करे। हाँ। ये तो छोटी छोटी बात है ना, किसी चीज़ में भी लड़की फ़ैसला ना करे। देखें ना, उसको प्यार मोहब्बत सब कुछ दें, मगर फ़ैसले के लिए आप हैं, आपका मियाँ है, तो आप उसको इतना उसको इम्पोर्टेंस ना दें। इसकी ये ड्रॉबैक है कि जब उसको आदत पड़ जाएगी बॉस बनने की घर के अंदर, तो फिर जब उसकी शादी होती है तो शादी पे वो यही चाहेगी कि ससुराल वालों के घर भी ना बस मेरा ही चले, सब मुझे ही पूछे, मेरी मर्ज़ी से चले। हाँ। मगर ससुराल में मेरी बहनों ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होती। ससुराल में आपको ससुराल वालों की भी सुननी पड़ती है, मियाँ की भी सुननी पड़ती है, अपनी मर्ज़ी तो लड़की की चल ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो ये ज़रा माएँ ख्याल रखें कि अपनी बेटियों को बॉस ना बनाएं घर की। खावर कह रही हैं कि उन्होंने अगले घर जाना होता है ना, बिल्कुल सही है। तो अपने घर में तो बेटियां बड़ी लाडली होती हैं, समटाइम्स वो ज़ाहिर गलतियां कोताहियां होती हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे बड़े बहन भाई होते हैं, छोटे भी मन हमें वो माफ़ कर देते हैं, इग्नोर कर जाए। ससुराल एक ऐसी जगह है पे जहाँ पे इग्नोरेंस का मार्जिन बहुत कम है। मिसिस खावर ऐसा क्यों है? जब आपकी अपनी बेटी का ससुराल अच्छा होता है तो आप कहते हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है ना, वो बहुत खुशकिस्मत है कि उसको ऐसा ससुराल मिला है, तो बहू के लिए ऐसी सोच क्यों नहीं रखते लोग?
نہیں کہ اس کے ماں باپ بھی کہہ سکیں کہ ہماری بیٹی کا سسرال بہت اچھا ہے؟ نہیں یہ تو ہے آج کل، ویسے میں بتاؤں آج کل پھر میں وہی بات کروں گی کہ آج کل جو ساسیں ہیں نا پڑھی لکھی ہیں، ہاں بہویں بھی پڑھی لکھی پہلے ہیں، بھی پڑھی لکھی، بہت بلکہ کم. میں کہتی ہوں پہلے زیادہ سینسیبل لوگ ہوتے تھے، ہماری امیاں، ہماری پپھو، ہماری مطلب جتنے بھی بڑی گھر کی خواتین، دادی اماں، نانو، وہ سارے زیادہ سمجھدار، زیادہ سینسیبل ہوتی وہ تھی. سینسیبل ہوتے ہیں مگر ان کے بڑے اسٹرکٹ ان کے رولز ہوتے تھے ان کے، ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے اب آپ یہ اسٹرکٹ رولز لے کے چل ہی نہیں سکتے بہوؤں کے ساتھ. اب آپ کو کمپرومائز، دیکھیں ساتھ کو بھی کمپرومائز کرنا ہے، لڑکی کو بھی بہت زیادہ ہے کہ لڑکی بھی کمپرومائز کرے. اور اب وہ چیز ہی نہیں. اگر لڑکی تھوڑا سا پیشنس سے کام لے اور ماشاءاللہ مطلب عزت کرے گھر میں سب کی، اور تو بس اس کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے. کیونکہ اب وہ ساتیں نہیں ہیں کہ آپ کچن میں گئی ہیں تو کچن میں آپ کو واچ کر رہی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں، کیا پی رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. یا آپ اپنے کمرے میں ہیں تو کمرے میں وہ مطلب کہہ رہی ہیں کہ بھئی کتنی دفعہ کمرے میں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، سو رہی ہے، بیٹھی ہے، کیا کر رہی ہے. یہ چیزیں نہیں اب، کیونکہ اب ساسیں جو ہے نا وہ بھی بڑی مصروف ہو گئی، سوشل ہیں بڑی ساسیں آج کل. تو وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو مطلب زندگی کافی بدل گئی. اب جو ہم لوگوں نے جو زندگی گزاری اس سے بہت ڈفرینٹ اب زندگی ہے. ہم نے تو ڈر ڈر کے گزارا نا بڑوں سے اور ان کا احترام کیا. تو اب یہ چیزیں نہیں ہیں. اب آپ مطلب اپنے بچوں کو، بیٹوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ایک مطلب ایک کیا کہتے ہیں حد تک کہہ سکتے ہیں. تو پھر بہوؤں کو آپ کیا کہہ سکتے زیادہ کریں گے تو بچے پھر ظاہر آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. بہوؤں کو آپ کیا کہیں گے. اچھا مسز خاور، جب آپ کی اپنی شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ کا رشتہ کیسے ہوا تھا؟ آپ بتائیں نا، کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں، پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں پھر آپ جب رشتہ کرواتی ہیں تو کن چیزوں کا خیال رکھتی ہیں؟ بس میرا تو وہی ہے، ہمارا تو ہم رشتہ داروں میں ہمارا ہوا اچھا تھا. ریلیٹیوز میں. ہاں جی. تو ہم تو ابو دھابی رہتے تھے نا، تو وہاں سے آئی، میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کی ڈیڈ باڈی لے کے آئی یہاں پر. بہت برا وہ ٹائم تھا میرے لیے نا، جسٹ 20 ایئرز اولڈ آئی واز. تو بس پھر جب یہاں پر رہے 40ویں تک، اس کے بعد پھر ابو دھابی چلے گئی میں. تو میرے باپ نے نا فکس کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں یہ زمانہ تھا، حالانکہ کیا میری شادی کو 35 سال ہو گئے، 35 سال لگا، بس دور دور سے دیکھا، ڈسٹینٹ ریلیشن تھا. تو بس تو میرے باپ نے طے کر دیا تھا میرا رشتہ. میری مما نے تو مجھے جہاز میں بتایا کہ تیرا خاور کے ساتھ کر دیا تھا. میں اتنا روئی ہائی، میں نے کہا میں نے تو بھی پڑھنا تھا بہت، میں کیوں ایسے کیا. تو وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو شکر ہے اللہ کا، مطلب بڑے آپ کے جو ڈیسیژن لیتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. جی. مگر ہمارا تو یہ تھا نا کہ ماں باپ کو اتنا کانفیڈنس تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. مگر اب تو ایسا نہیں ہے نا، اب تو بچوں کو بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں. اب جب رشتہ کرواتی ہیں آپ تو کیا جب جاتی ہیں لڑکے والوں کی طرف تو کیا مطلب ہوتا ہے، سین کیا ہوتا ہے، کس طرح سے دونوں فیملیز آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں؟ لڑکا لڑکی آپس میں ان کی سٹنگ بھی ہوتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں بعض لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ بھائی ان کی سیٹنگ ہونی چاہیے، یعنی اکیلے میں سیٹنگ ہونی چاہیے کہ بات کریں. نہیں، میرے ساتھ تو ایسا بھی نہیں ہوا. میرے جو حالانکہ میں بڑے پوش لوگوں کا ماشاءاللہ رشتہ کرواتی ہوں، مگر ابھی تک اتنے لبرل نہیں ہیں وہ لوگ کہ بھائی ایسے لڑکے. نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں. اور لڑکیاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں، یعنی جیسے 23 24 25 سال کی ہوئی اور جو لڑکا ہے 30 سال کا ہوا، ایسا نہیں ہے. اور ایک اور بات میں ایک کہہ سکتی ہوں اپنے طرف سے، ایک ایکسپیرینس، کہ بڑا مہربانی ہے کہ میں ایک بات کہنے لگی. وہ یہ ہے کہ میں ماؤں کو یہ کہنے لگی، لڑکی کی ماؤں کو، کہ آپ اگر اپنی بیٹی کی شادی کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لڑکے کی ستیلی ماں نہ ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ سب ستیلیاں بری ہوتی ہیں، نہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اسٹیپ مدرز بھی ہو کے اتنی اچھی ہوتی ہیں، اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ مثالی ہوتی ہیں. مگر کچھ، ہاں جی، مگر کچھ جو ستیلی مائیں ہیں نا، جو مطلب ستیلی ساسیں ہیں، جہاں پر ہو نا ستیلی ساس، وہاں بالکل اپنی بیٹی نہ دیں. کیونکہ مطلب بس بہت ہی ریون لائف گزرتی ہے، اچھی نہیں گزرتی. کیونکہ ستیلی ساس ہوتی ہے، اس کو تو کوئی پیار ہی نہیں ہوتا. جب اس کو بیٹے سے، ستیلے بیٹے سے پیار نہیں ہوگا تو اس کو اپنی بہو سے کیا پیار ہوگا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بس وہ لڑائی جھگڑے کا بھی یہی بنتا ہے، ریزن یہی بنتا ہے میاں بیوی کی. کیونکہ میاں بیوی جب آپس میں لڑیں گے کریں گے تو وہ خوش ہوگی اور وہ چاہے گی بھی ایسے کہ مطلب انریسٹ کریٹ ہو.
گھر کے اندر. اچھا یہ ویسے اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے, کچھ بڑی وہ سگی ساسیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کا گھر بھی بالکل سکی ساسیں بھی ہوتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, ستیلی ساسوں سے بھی بدتر یہ ہوتی ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ شادی نہ کرے, بس وہ ان کا دم چھلا بن کے رہے, بالکل صحیح اس کی نہ فیملی ہو, نہ اس کے بچے ہوں, نہ اس کی شادی ہو, نہ مطلب وہ بس میرے ارد گرد اور میری بیٹیوں کے, اپنی بہنوں کے گرد گھومتا رہے. شادی تو ایسے بھی ہے عورتیں ہوتی ہیں. جی میں یہ کہتی ہوں, ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی جوان بیٹیاں ہیں نا, گھر میں 3 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں, تو پہلے آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں, پھر اپنے بیٹے کی کریں, بھلے بیٹا چھوٹا ہے یا بڑا ہے. آنے والی ہے اس کو نہ بلیم کریں آپ کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تربیت میں آپ کے کہیں فقدان رہ جاتا ہے شاید, کہ آپ اپنے بیٹے کی تربیت صحیح نہیں کر پاتی ہیں, بلیم آپ اپنی بہو کو کر رہی ہوتی ہیں, اس بیچاری کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے. رائٹ. اچھا ہم ہمیشہ جب بھی کوئی رشتہ کرتے ہیں, جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, کوئی ایسا ٹاپک رکھتے ہیں مسز خاور, تو بیٹیوں کی تربیت پہ بڑا ہم سوال اٹھاتے ہیں, بڑا لڑکے والے بھی, ہم سب بڑی ڈیبیٹ کرتے ہیں, بڑے اس پہ اس چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لڑکے کی تربیت زیادہ ضروری نہیں ہے ویسے؟ لڑکے کی تربیت بہت ضروری ہے, لڑکی سے زیادہ ضروری ہے. بالکل بالکل. لڑکے اور وہ بھی ماں کرتی ہے, کیونکہ باپ بیچارے کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو یہ ماں ہوتی ہے کہ جو بیٹے کی بھی تربیت کرتی ہے اور بیٹی کی بھی کرتی ہے. تو بیٹے کی بھی کرنی بہت ضروری ہے, اس کو وقتاً فوقتاً سمجھانا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھانا ہے اگر کہ بیٹے کسی بڑے کو جواب نہیں دینا, پھر اس کو بھی برداشت کا مادہ سمجھانا ہے. جب اپنے بہن بھائی سے وہ لڑتا ہے تو پھر کہنا نہیں بیٹے آپ چلو آپ بڑے ہو, تو اگر آپ کو چھوٹے بہن بھائی نے کچھ کہہ دیا تو آپ آگے سے کچھ نہ کہیں, لحاظ کریں. اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو بڑے بہن بھائی ہیں وہ بھی آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ لحاظ کریں بیٹے, نہ کریں. یہ پھر ہوتا ہے نا, یہ اس کی مطلب کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیا ہم واقعی اپنے شریک حیات کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو دل سے قبول کرتے ہیں ایک اچھا جو کامیاب شادی شدہ زندگی میں, ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن شریف میں بلکہ لکھا ہے کہ آپ کا لباس ہے, آپ ایک دوسرے کا لباس ہے. تو لباس کا کے لیے ہوتا ہے, ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو میاں ہے وہ اپنی بیوی کی کمزوریاں جو ہیں سب سے چھپائے, ایون اپنے ماں باپ سے, اور اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ کرے ماں باپ سے. اور اسی طرح ہی بیوی بھی کہ اپنے میکے میں جا کے, اپنے میکے میں جا کے, سب سے بڑی تو بات ہے بیٹا, لڑکیوں کو کہہ رہی ہوں کہ میکے میں جا کے بالکل اپنے سسرال کی کوئی بات ہی نہیں کرنی, کوئی نہیں کرنی. وہ بھی مائیں ہوتی ہیں جو بڑی اچھی ہوتی ہیں لڑکیوں کی, وہ کہتی ہیں اچھا ادھر آئے ہو میرے پاس تو ہنس کھیل کے چلے جاؤ, اپنے سسرال کی کوئی بات مجھ سے نہ کرنا. مائیں ایک دفعہ ماں ٹوک دے نا تو لڑکی کبھی نہیں پھر کرتی, اس کو سمجھ آ جاتی کہ میں نے کرنی نہیں, اور پھر وہ مطلب ظاہر ہے خوشی رہتی ہے, اچھی زندگی گزارتی ہے وہ وہاں پر بھی. اور ایک اور بات میں کہنے لگی ہوں, یہ میں نے دیکھا, مشاہدے میں بھی آیا, میں کہنے لگی جب لڑکیوں کی شادی ہو نا نئی تو پلیز مائیں جو ہے نا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. یہ نہیں میں کہتی کہ ان کا کوئی بات ہی نہ پوچھے, ایسا نہیں کہتی, مگر ایسا ہوتا ہے نا شادیاں ہو جاتی ہیں تو ہر وقت دن میں 3 دفعہ ٹیلی فون, ہیلو کیا حال ہے, ساس کیا کر رہی ہے, اچھا نند کیا کر رہی ہے, تم کیا کر رہی ہو, ہائے اللہ وہاں پر تم اکیلی لگی ہوئی ہو کام. اس طرح کی باتیں نا وہ پھر نا بہت نیگیٹو امپیکٹ لڑکی پہ پڑتا ہے. بہت فتنہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں, وہ اپنا گھر کا سکون تو خراب کرتی ہیں, وہ جہاں جہاں فون ان کے جا رہے ہوتے ہیں نا وہ ہر اس گھر کا سکون برباد کر رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے نا بڑی, اور آپ مسز خاور جب مائیں تو خیر اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو پھر وہ جو بہنیں ہوتی ہیں آپس میں ان کا جو یہ فون والا رابطہ ہوتا ہے نا, جتنی وہ گوسپس کرتی ہیں اپنے اپنے سسرال کی اور ایک دوسرے کو پٹیاں پڑھاتی ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنی نند کے ساتھ, وہ زیادہ پھپھے کٹنی نیچر ٹائپ کی جو ہوتی ہیں, ہے نا. جی, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے, لڑکی کو ہوتا ہے کہ اس کا ہر وقت لڑائی جھگڑے, کیونکہ اس کو سکھایا ہوتا ہے اس کو اس کی بہنوں نے, ماں نے. تو اگر سمجھدار عقل مند مائیں ہوں تو نہ لڑکی سے کوئی بات سنے, ایک دفعہ آپ ان کو ڈانٹ دیں گی نا تو وہ کبھی بھی لڑکی نہیں اپنے سسرال کی کوئی بات کرے گی. اور اب سسرال لڑکیوں کو کہہ رہی کہ سسرال جو ہے نا بیٹے وہ آپ کی عزت ہے, وہ آپ کا اصل گھر ہے جہاں آپ آ گئی ہیں. اگر آپ ان کی برائی کریں گے نا کہیں پر بھی بیٹھ کے, بعض دفعہ کہ آرڈنری لوگوں میں بھی بیٹھ کے برائی کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں کہ ساس یا سسر, تو جب آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتی ہیں نا تو سب لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں, نہ آپ کی ساس کو برا کہیں گے نہ آپ کے سسر کو کہیں گے یہی اچھی نہیں ہے. تو پھر آپ کو کیا ملا؟ اچھا اختلافات خیر ہو جاتے ہیں نا, ظاہر ہے میاں بیوی بھی ایسا ہی ایک رشتہ ہے. اگر اختلافات ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے آپ اپنے رشتے کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں میاں بیوی کے جو اختلافات, عورت کو زیادہ جھکنا پڑتا ہے یا مرد کو؟
نہیں आपका एक्सपीरियंस क्या औरत को तो करना पड़े, शुरू में तो औरत को बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। और हाँ जी, और ये है कि अगर फ़र्ज़ करें अगर मियाँ बीवी के कोई इख्तलाफात हुए हैं तो कोशिश करें कि आपस में ही आप उनको निपटाएं, बजाय कि लड़की अपनी माँ को फ़ोन करे फ़ौरन कि भाई मियाँ ने ये कहा है, बाप ने ये अपने बाप को कहे, तो वो क्या होगा कि घंटे बाद 2 घंटे बाद मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपस में। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, और इर्द-गिर्द के लोग बेचारे गंदे हो जाते हैं वो बिल्कुल। तो फिर ये है कि वो जब लड़का जाता है अपने ससुराल, जब जाता है तो ससुराल जाता है जब, तो वहाँ पर ना सास उसको मुंह लगा रही होती है, ना उसको ससुर मुंह लगा रहा होता है, क्योंकि लड़की ने उसको पॉइजन किया होता है अपने माँ बाप को। उस वक्त लड़की को भी अच्छा नहीं लगता, वो कहती है कि अल्लाह ये क्या कि मेरा बाप क्यों नहीं बोल रहा, मेरी माँ क्यों नहीं बोल रही, सही तरह क्यों नहीं अटेंड करे मेरे मियाँ को। तो फिर ये बातें ना छोटी छोटी लड़कियों को समझनी चाहिए। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई है। शुक्रिया। और ऐसा होता है बिल्कुल। फिर आपको खुद ही बुरा लग रहा होता है कि मेरे मियाँ को मेरे भाई मुंह नहीं लगा रहे हैं। अब भाइयों को तुमने वो जो पॉइजनिंग की थी, जो फोन करके बताया था कि मेरे मियाँ ने तुम लोगों को ये कहा है मेरे बारे में, अब्बा के बारे में, ये तो वो कैसे उसकी कैसे करेंगे, बिल्कुल इज्जत करेंगे। क्या मैसेज क्या देना चाहती है मिसेस खावर एंड पे, ज़ाहिरा वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं? बस मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो हैं बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी हैं, तो माएँ भी बड़ी अच्छी हैं। तो बस माएँ उनको ना शादी से ना मतलब काफ़ी अरसा पहले, ये नहीं कि शादी होने वाली है 2-3 दिन पहले, नहीं, उसको वक्तन फ़वक्तन लड़कियों को मतलब अच्छा सबक दें उनको। और उनको पॉइजन ना करें ससुराल वालों से कि सास अच्छी नहीं होती, तेरी सास बड़ी चालाक लग रही, करते देता है, मैं तुम्हारा कर तो दिया, तेरी पुप्पी के घर, तेरी पुप्पी बड़ी चालाक है, तुमने ऐसा ना, जब आपने कर ही दिया है तो फिर आप उनको पॉजिटिव वे में आप उनको समझाएं हर बात, बस तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। हाँ, वैसे वो कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि आप आपस में सही रहें तो इर्द गिर्द के लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर मियाँ बीवी ही आपस में सही नहीं है तो आप सास को, ससुर को, नंदों को, किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया मिसेस खावर आपके आने के लिए।